اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا کفن خرید، تیرا پہنتے ہوئے ایک بار دل ہل جائے گا. تو بڑے بڑے برانڈ پہننے والا، اچھا کپڑا پہننے والا، مگر مرنے کے اوپر جب اس انسان کو جو کفن دیا جاتا ہے، شاید یہ زندہ ہوتا تو اپنی اولاد کو کہتا ساری زندگی کما کے تو کھوایا بنایا کیتا، آج میرے مرن تو بعد تہاڈے کول چج دے کفن دے کپڑے ہیں نہیں، پیسے ہیں نہیں. مگر شریعت آج بھی کہتی ہے سادہ کفن، کیونکہ نیک اعمال ہوں گے تو رب جنت کے لباس کا بندوبست کر دے گا. اس چھوٹے موٹے کفن کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی سی آواز کم کریں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. دنیا میں انسان اپنی منمانی زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہے، اور اسے دوسروں پہ اپنی نمایاں اور ممتاز حیثیت سمجھتا ہے. میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. مگر اللہ کا بنایا ہوا قانون جس نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے کہ جس رب نے پانی کے قطرے سے تیرا وجود بنایا ہے، وہ یہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خوشی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار. لیکن اختیار دے دیا، دنیا میں جو چاہے مرضی کرے، حتیٰ کہ بنانے والے کا انکار بھی کر دے تو وہ اس انسان سے اس کی سانسیں نہیں چھینتا. صحت کو بیماری میں نہیں بدلتا، امیری کو غربت میں نہیں بدلتا. رب سب کچھ نوازتا ہے. بلکہ دنیا کا تو یہ اصول اور قانون ہے. سورہ زخرف پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمان کو دنیا میں اتنا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کی سیڑھیاں، دروازے اور چھتیں سونے کے بنا دوں. دنیا معیار نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے. مگر ہم یہاں بدی کر کے ساری زندگی گزارنے کے بعد جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا. لوگ بڑھاپے میں بھی جمعے کے وقت، نماز کے وقت کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی چوک چوراہے پہ بیٹھا ہے،
کوئی سفید داڑھی کے ساتھ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بھی مسجد آنے کو تیار نہیں، رب کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کسی کو رب نے خوبصورت حسن دیا، جوانی دی، طاقت دی، مگر وہ پھر بھی رب کی ماننے کو تیار نہیں۔ پوچھیں اسے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے نافرمانی کے باوجود۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم نے کیا سمجھ لیا میں اچھے برے کے ساتھ ایک جیسا کروں گا؟ اور پھر اس کے اندر پچھلے 2 جمعے کے اندر ہم نے یہ سنا تھا کہ جب نیک کی روح نکلتی ہے تو خوبصورت چہرے والے جنت کی خوشبو اور مہک کا رومال لے کے آتے ہیں، بڑے پیار سے اس کی روح لے کے جاتے ہیں، اس کی روح بڑے پیار سے نکالتے ہیں۔ اور جب برے انسان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو انتہائی خوفناک شکل والے 2 فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں بدبودار ایک ٹاٹ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، اور اس کی روح ایسے چیر پھاڑ کے نکالی جاتی ہے جیسے کوئی گیلا کپڑا، کوئی گیلی روئی کسی خاردار جھاڑی یا کانٹے کے اوپر اس کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح اس کی روح چیر پھاڑ کے فرشتے نکالتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا علیین، نیک لوگوں کی روح علیین میں ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جہنم میں ہوں گے۔ دوسری جگہ کہا ایسے لوگوں کی روح فی سجین، سجین میں ان کو دھونسا جائے گا۔ پھر جب نیک بندے کو، اللہ کے ماننے والے کو، اس کے جنازے میں تاخیر ہوتی ہے، اس کے اٹھانے میں تاخیر ہوتی ہے، قدمونی قدمونی، وہ بار بار کہتا ہے مجھے جلدی میری منزل تلک لے کے جاؤ، کسی کے آنے کا انتظار نہ کرو، وہ نہیں آیا تو نہ آئے، مجھے رخصت کیا جائے۔ اور اگر برا انسان ہوتا ہے جب اسے اٹھایا جاتا ہے یا ویلھا این تذہبون بہا، ہے بربادی، میرے اپنے مجھے کہاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، کیا کیفیت ہوگی؟ اگر میں اس کی وضاحت میں مزید جاؤں تو وہ کیا کہتا ہوگا، یا ویلھا این تذہبون بہا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور یہ گھر میں نے بنایا، جگہ میں نے خریدی، تمہیں بنا کے دیا، سنوار کے دیا، تم میری اولاد ہو، میرا خاندان ہو، تم ہی مجھے اٹھا کے قبرستان اور ویرانے میں لے کے جا رہے ہو، تم تو نہ لے کے جاؤ۔ محبت کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر قبر ہوتی، مگر بنا کے دیکھیے گھر، کچھ لوگوں نے اگر بنائی کی ہمت بھی کی ہے تو ان کا گھر بکنے سے رک جاتا ہے، وہ پلاٹ نہیں بکتا، وہ گھر نہیں بکتا جس گھر کے اندر قبر بن جائے۔ اور شریعت حکم دیتی ہے یہ وراثت میں بڑا مالدار ہوگا، مگر اٹھائیں اس کو، اس کی قبر قبرستان میں بنائیں، لے کے جائیں وہاں پہ۔ اسی لیے کسی نے کیا کمال کہا، جس دن موت کے آغوش میں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا، نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے تو بس ہمارے اعمال اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ اب تو مرنے کے بعد دوڑ کے جاتا ہے انسان گورکھ کے پاس، والے صاحب فوت ہو گئے، قبر بنا دے، کہتے قبر دی تے جگہ ہی ہے نہیں، او یار کتے کونے چ کوئی جگہ بنا دے۔ اب تو قبرستان میں کونا بھی نہیں رہا۔ لاہور میں ایک بار گیا دفنانے، اتنی اونچی جگہ، وہ کہتے ہیں یہ 34 تہ لگی ہوئی ہے قبر کے اوپر قبر۔ جس دنیا کے پیچھے ہم نے رب کو ناراض کیا تو اس قبر کی جگہ بھی نہیں ہے قبرستان میں۔ پھر نیک آدمی کو جب دفنایا جاتا ہے، منکر نکیر جو خوفناک شکل میں آتے ہیں، جن کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے بہت بڑے تانبے والی دیگ ہو،
دانت ایسے جیسے گائے کے سینگ ہو، مثل الرعد، آواز ایسے جیسے بجلی کی گرج ہو، اور بیٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ بتا من ربک۔ نمازی آدمی، دیندار آدمی، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا، قد مسلت لہ الشمس وقد ادنیت للغروب، اللہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے، خوف سے ہٹانے کے لیے اور آزمانے کے لیے اللہ اس کے سامنے سورج کو ڈوبتا ہوا دکھاتے ہیں۔ نہ وہ منکر نکیر کے خوف سے ڈرا، نہ گھبرایا، نہ پریشان ہوا، رب نے توجہ ہٹائی اور وہ کیا کہتا ہے؟ دونی حتی اصلی، مجھے چھوڑو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ آج خوشی کا موقع بڑے بڑے نمازی نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج غمی کا موقع بڑے بڑے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جس ذات کے نام پہ ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، اس دن مسجدوں کا حال دیکھیے، ویران پڑی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ من ربک، رب کون ہے تیرا؟ بڑے آرام سے مطمئن ہو کے بتاتا ہے، کیونکہ اس نے رب کی ساری عمر مانی تھی، اپنی چار دیواری میں اللہ کے قانون کو نافذ کیا تھا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ اس کے کان متوجہ ہوتے تھے، قدم چل پڑتے تھے، اٹھ کے وضو کرتا تھا، اللہ کے گھر میں آتا تھا، اللہ کی مانی تھی۔ یہ بڑے آرام سے بتایا کہ میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک؟ بہادر رجل الذی بعث فیکم، بتا تیرا نبی کون تھا، بتا جو نبی تمہاری طرف بھیجا گیا اس کی مانی تھی، کون تھا وہ؟ اس نے تو اس نبی کے لباس کو لیا، نبی کی سنت کو لیا، نبی کی شکل کو لیا، نبی کے اخلاق کو لیا، نبی کے کردار کو لیا، نبی کے بیٹھنا اٹھنا سیکھا، نبی کی تجارت کو سیکھا، نبی کے معاملات کو سیکھا۔ مومن بڑے آرام سے بتائے گا میرا نبی محمد کائنات ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بڑے آرام سے جواب دے دے گا۔ پتہ ہے جب یہ جواب دے گا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ چھوڑو، اپنے تو اسے ویسے نیچے لٹا کے چلے گئے ہیں نا، یا بڑی سے بڑا ہوگا تو میں نے دیکھا کئی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا، دفنانے کا اتفاق ہوا، وہ نیچے کھجور کی بنی ہوئی شال والی وہ نیچے بچھا دیتے، بڑی بات ہوگی تو۔ مگر یہ رب کا مومن بندہ جسے اپنے بغیر کچھ نیچے بچھائے چلے گئے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا بستر بچھاؤ۔ شاید اپنے گھر میں اس کے پاس گدا بھی نہ ہو، بستر بھی نہ ہو، تکیہ بھی نہ ہو، سرانا بھی نہ ہو، شاید یہ ہلکے پھلکے 200-400-500 روپے کا ساری زندگی سوٹ پہننے والا ہو، پھٹے پرانے لباس میں زندگی گزارنے والا ہو، لوگ سیدھے منہ اس سے بات نہ کرتے ہو، ماڑا ہے، غریب ہے، مگر رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے البسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہناؤ۔ اپنے تو ایک رف کفن پہنا کے چلے گئے ہیں نا۔ کبھی کسی نے کفن کا بھی برانڈ دیکھا؟ مجھے ایک خاتون کہنے لگی حضرت مجھے نا شہر سے کوئی اچھا سا کفن لا کے دیجئے گا، میں نے اپنی سسٹر کے لیے باہر بھیجنا ہے۔ میں گیا شہر، وہ کفن لا کے دیا، ٹھیک 1-2 سال بعد انہوں نے کہا جی اے نا کسے قبرستان رکھ دینا، جے کسی نو چاہیے تو دے دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ کفن کا کپڑا دیکھ کے سخت سا کپڑا ہے تو آپ دے دیجئے کسی کو۔ ارے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا کفن خرید، تیرا پہنتے ہوئے ایک بار دل ہل جائے گا۔ تو بڑے بڑے برانڈ پہننے والا، اچھا کپڑا پہننے والا، مگر مرنے کے اوپر جب اس انسان کو جو کفن دیا جاتا ہے، شاید یہ زندہ ہوتا تو اپنی اولاد کو کہتا ساری زندگی کما کے تو کھوایا بنایا کیتا، آج میرے مرن تو بعد تاڑے کول چاج دے کفن دے کپڑے ہیں نہیں، پیسے ہیں نہیں۔ مگر شریعت آج بھی کہتی ہے سادہ کفن، کیونکہ نیک کمال ہوں گے تو رب جنت کے لباس کا
बंदोबस्त कर देगा। इस छोटे मोटे कफन की उसको ज़रूरत क्या है? कभी तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ये मेरा नया कफन किसी को जिंदा को दे देना, वो पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा, मुझे किसी पुराने से कफन के अंदर रुखसत कर देना। वहाँ मामला दुनिया की चीज़ों का नहीं, वहाँ दुनिया आलम बरज़ख, उसका नाम बदल दिया। आलम दुनिया से एक कदम नीचे गए, एक गज नीचे गए, रब ने कानून असूल बदल दिया। आलम बरज़ख, दुनिया बदल गई, मामला बदल गया, मुकाम और रुतबा बदल गया। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, दुनिया में शायद घर के अंदर तत्ते पंखे की भी हवा नसीब ना होती हो, मगर वहाँ मेरा रब क्या कह रहा है? इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। वो जन्नत की ठंडक, जन्नत की खुशबू महसूस करेगा। और फिर मेरे महबूब ने सूरत इब्राहीम की आयत पढ़ी, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलकौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ईमान वाले को साबित कदम रखता है, वगरना मुनकर नकीर, उनको देख के इंसान हवास बाख्ता हो जाता है, भूल जाता है, इंसान डर जाता है, लरस जाता है। मगर ये अल्लाह है जो मोमन को दुनिया में भी साबित कदम रखा, कब्र में भी कोई नहीं खौफ। पहली जिंदगी का मंजर ही पहली बार है। कभी कब्र में कोई गया, जो गया वो आया नहीं। हवास बाख्ता, खौफ, घबराहट। लोग बड़े बड़े लोगों को देखा है, माल दौलत होने के बावजूद हज नहीं करते, उम्रा नहीं करते। वो क्यों नहीं कीता? कहते हैं फोबिया है, सफ़र नहीं कर पाता, घबरा जाता हूँ, जहाज़ में सफ़र नहीं होता। तो कब्र जिसका ना रोशनदान, ना हवा की जगह, ना खिड़की की जगह, ना रोशनी की जगह, अपने ने एक छोटा मोटा सुराख था भी तो अपने ने आवाज़ दी, और छोटा जा सुराख है, बंद कर दो, मनो टनु मट्टी डाल के। लेकिन रब ने इसकी कदर की, अल्लाह ने इसे यहाँ भी साबित कदम रखा। लेकिन फरमाया, फिर वैसे तो उससे पूछा जाता है, बताना जरा तुझे कैसे पता चला, तुझने इस सवालों को, वो क्या कहता है? आमन्तु बिल्लाह करातु किताब अल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान रखता था, किरातु किताब अल्लाह, मैं कुरान पढ़ता था, कुरान सीखता था, मेरा उस पे यकीन था, मैंने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। आज दुनिया में हम अपनी औलादों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दे देते हैं। वल्ला अपने बच्चे को बिठा दे कारी साहब के पास, हजरत मेरा पुत्र MBBS डॉक्टर बन गया है, मेरे बेटे ने BBA कर लिया है, MBA कर लिया है, दुनिया की डिग्री सामने रखे और एक मस्जिद के इमाम के पास बिठाए, हजरत मेरे बच्चे को कुरान ते सुनो। अरे कुरान का तर्जमा तो क्या बात, वो एक लाइन की अरबी रीडिंग सही नहीं पढ़ सकेगा। क्यों? ना उसने सीखा, ना तुमने सिखाया। सारी जिंदगी अक्सरियत को जनाजे नहीं आते, क्योंकि जनाजा कभी कभी पढ़ा जाता है, जनाजा तक नहीं आता। तो वो बेटा तेरे लिए सदका जारिया क्या है? तो वो क़यामत के दिन इंसान खुद उसकी पकड़ का सबब बनेगा। मगर मोमन बंदा इस्तकामत इख्तियार करता है, उसके लिए लेटा दिया जाता है, और फरिश्ता क्या कहता है? नम का नौमतिल उरूस, नेक बंदे को हुक्म होता है ऐसे सो जा जैसे कोई दुल्हन अपने कमरे में सोती है। ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई परेशानी, ना कोई उसके कमरे में आएगा। देखा है जिस दिन दुल्हन कमरे में होती है, बड़े बड़े असर रसूख वाले, उन्होंने भी बाहर सेल दे विच थड़े दे विच आखीदा हजरत जी इत्थे सोना है तुसी। उस दिन प्रोटोकॉल सिर्फ दुल्हन को होता है, उसके कमरे को सजाया गया होता है, पूरी सहूलियात होती है। मैं और आप एक बिस्तर च दो पैने, किसी का गद्दा चंगा नहीं, किसी का सराड़ा चंगा नहीं, किसी का हमसाए ने बैठक दी उत्थे मंजी चजदी नहीं, लेकिन टाइम पास करना है, हम सब ने करना है। फरिश्ते क्या कह रहे हैं? नम का नौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह सो जा, यहाँ तुझे कोई डिस्टर्ब और तंग और परेशान नहीं करेगा। दुनिया में तो परेशानियां है ना, हर बंदे की डिमांड है, एक बाप पूरी करने वाला है, फिर बुढ़ापे में जब वो बाप जाता है तो जो है उन सारे इन पूरा कितों करना, फिर बारियां लगती हैं। मगर फरमाया रजुलुसो, जब बुरा आदमी कब्र में पहुंचाया जाता है, दफनाया जाता है, मट्टी डाली जाती है, मुनकर नकीर आ जाते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं मन रब्बुक,
چیخ چلا کے کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اگر اس بات کا یقین نہ آئے تو آج کسی کو کہو بٹھا کے، کسی بزرگ کو، کسی بڑی عمر کے پڑھے لکھے آدمی کو، جناب نماز جنازہ تو سنا دیں، بڑا آسان سا ہے، کہے گا نہیں آتا۔ دعائے قنوت سنا دو، کہے گا نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ کہنا بڑا آسان ہے، مگر جس نے رب کی مانی نہیں، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے گا ہی نہیں، ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، وہ رب جس کی معرفت فطرت اور جبلت میں ڈال دی گئی میرے اور آپ کے عالم ارواح کے اندر، الستو بربکم کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرت اور جبلت میں ڈال دیا، اس کا جواب نہیں دے پایا۔ من نبیک، آج کسی کافر سے پوچھ لو مسلمانوں کا نبی کون ہے تو وہ بتا دے گا، ہندو سے پوچھ لو، سکھ سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آج بتا سکتا ہے، لیکن اسے جواب نہیں آئے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ من نبیک نہیں آیا، ما دینک۔ آج دنیا میں ایک خاتون کو ساڑی پہننا آتی ہے، برقعے میں پردہ کرنا، ایک مرد کو ٹائی پہننی آتی ہے، مگر وضو کرنا۔ آج دنیا میں ہمیں بہترین گانے یاد ہیں، مگر نماز جنازہ یاد نہیں ہے۔ آج دنیا کے 10 قسم کے بہترین ٹک ٹاکر، میل فیمیل کے نام میرا آپ کا بچہ انگلیوں پہ گنوا دے گا، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے نام پوچھے نہیں آئیں گے، حضور کی ازواج کے نام نہیں آئیں گے، بیٹیوں کے نام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ دلچسپی نہیں ہماری۔ جب دلچسپی نہیں ہے تو وہاں بھی قبر میں کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، چھوڑ دو مجھے۔ ایک وہ حقیقت، ایک دنیا میں ہمیں بے وقوف بنایا گیا کہ بزرگ کی بیعت کر لیں، پھر بزرگ جانے تھے، مذاق اڑایا گیا تھا۔ ابھی میں اگلے دن ایک کلپ سن رہا تھا، ایک جاہل قسم کے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہا جب اس نے قبر میں پوچھا نا من ربک من نبیک ما دینک، تو بیچ میں غوث پاک بڑھ گئے۔ غوث پاک نے کی فرمایا، اے میرا مرید ہے، دی میری بیعت کیتی ہے، دے کو نہ پوچھو۔ تے اللہ نے فرمایا فرشتیاں نو منکر نکیر نو چھڈو، ہن وچ غوث پاک آ گئے نے۔ وہ اتنا مذاق، اتنی توہین، جس قبر کے اوپر میرے محبوب نے سب سے زیادہ ڈرایا، ما رأیت منظرا قط الا القبر، آقا نے فرمایا قبر سے زیادہ وحشت والی جگہ کوئی نہیں۔ ہم نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی، جسے نذرانے دیے، جس کی خدمت کی، پورا پورا گھرانہ اٹھا کے اس کے پاس لے کے گئے، حالانکہ مسجد میں اکیلا آتے بھی شرماتا ہوں۔ یہاں بیٹی نہیں آ سکتی، بیوی نہیں آ سکتی، کیوں؟ مسجد جائز۔ مگر پیر صاحب کے پاس جاتے، بیٹی بھی جا رہی ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، پوتا بھی جا رہا ہے، نواسی بھی جا رہی ہے، پوری گاڑی بھر کے جا رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں، سامنے بٹھا رہا ہوں، قدموں میں بیٹھ رہا ہے، لیکن اس نے بیڑا ایسا غرق کر دیا، اس نے نماز سے بھی ہٹا دیا، اس نے قرآن سے بھی ہٹا دیا، اس نے دین سے بھی ہٹا دیا، اور وہ خوف کی جگہ جو قبر تھی، جو میرے اور آپ کی عقل توڑتی تھی، جس پہ محبوب کائنات نے کتنی ترغیب سے قبرستان لے جانے کا حکم دیا، فرمایا اپنے کو دفنانا، حالانکہ جنازہ پڑھ لیا کافی ہو گیا، فرمایا اگر تم دفنانے کے لیے اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اس کو دفناتا ہوا دیکھو کہ کس طرح اسے چارپائی سے اٹھایا گیا، کس طرح قبر کے اندر لٹایا گیا، کس طرح اس کو جو ہے اس کے اوپر منو ٹنو مٹی ڈالی گئی۔ اگر وہ کیفیت جو دیکھ لیتا ہے میرا رب، ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم نے بہادر اور دلیر بنا دیا، کیڑی قبر، کیڑا حساب، حساب تو نہ بھابیاں دا ہونا، حساب تو بے پیریاں دا ہونا، حساب تو بے مرشد دا ہونا۔ جس کا مرشد ہے اسے کوئی فکر نہیں۔ اور محمد کائنات سے بڑھ کے مرشد کون ہے؟ محمد کائنات سے بڑھ کے بیعت کس کی گئی ہے؟ جس کی خاطر جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان۔ اس پیغمبر نے تو نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دو، اس پیغمبر نے تو نہیں کہا کہ من مانی زندگی گزارو، تو گویا کہ ہمارا مال بھی لوٹا گیا، ہماری عزت بھی خراب کی گئی، اور قبر محشر کی جو تیاری کرنی تھی اس سے بھی ہمیں محروم کیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے
فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ قَضَبًا قَضَبًا قَضَبًا، رب کی طرف سے آواز آتی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بستر بچھاؤ، آگ کا بستر بچھاؤ، وَأَلْبِسُهُ مِنَ النَّارِ، اسے جہنم کا کپڑے کا لباس پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دی جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب وہ کھولا جائے گا فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اس جہنم کی تپش اور سختی یہ قبر کے اندر محسوس کرے گا۔ جس قبر سے ہمیں بہادر بنایا گیا، دلیر بنایا گیا، رب جانے تے پیر جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے جانے یا علی جانے یا حسین، ڈائیلاگ نہیں سنتے ہم۔ حدیث میں آتا ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو حضرات گرامی سیدنا عثمان جیسی عظیم ہستی قبر کے عذاب سے نہ ڈرتی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، سیدنا علی جیسی ہستی نہ گھبرانے والی ہوتی جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابہ پڑھے، جب کسی کو دفنانے جاتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اب تو دفناتے ہوئے نہ ہمارا موبائل بند، نہ ہنسی مذاق بند، نہ چہرے پہ خوف، نہ چہرے پہ تغیر، نہ چہرے پہ افسردگی، کچھ بھی نہیں، کیونکہ قبر کا خوف نہیں، قبر کا ڈر نہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب اس کے اندر اس کو لیٹا کے اس کے لیے وہ جہنم کا لباس، جہنم کا بستر، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو پھر وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، پھر اس کی قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلی کے اوپر پسلی چڑھ جاتی ہے، اور مومن کی قبر مد البصر، جہاں تک انسان کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک میرا رب اسے کھول دیتا ہے، اور یہاں اس قبر کو حکم دیا جاتا ہے یہ میرا نافرمان بندہ تھا، اس کو جکڑ دو۔ حدیث میں آتا ہے قبر ایسے جکڑتی ہے کہ پسلی کے اوپر پسلی چڑھ جاتی ہے، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایک خوفناک شکل والا ایک آدمی آتا ہے، قبیح الثیاب منتن الرح، جس نے بڑے گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، منتن الرح، اور اس سے بدبو اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ تعفن، وہ بدبو دنیا میں کبھی کسی نے سونگھی نہیں ہوگی، اور وہ گندی شکل والا، گندے لباس والا، گندی بدبو والا آ کے اس کو کیا کہتا ہے؟ بشارت ہو تجھے تیرے اس برے انجام کا۔ ایک بندہ پریشان ہوئے اور آ کے کوئی انسان کو تمسکر اڑائے اور زیادہ خطرناک خبر سنائے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے من انتا، تو کون ہے، کون ہے تو؟ وہ کیا کہتا ہے سنو، انا اعمالک الخبیث، میں تیرے گندے عمل ہوں، میں تیرے، آج گالی دے کے حیا نہیں کرتے؟ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بوڑھی بزرگی کے ساتھ جوان بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں، ساری عمر بیویوں کو گالی دیتے ہیں، ساری عمر اپنے امام کو، اپنے خطیب کو، اس کا تقیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے، بدی کرے بغیر رہتے نہیں، تو وہ گندی شکل والا جو کچھ بنا رہے ہیں وہ آپ ایک مجسمہ بنا رہے ہیں جو قبر کے اندر انسان کے پاس آئے گا۔ آج گالی دو، کسی کی عزت لوٹو، برائی کرو، جو مرضی برے کام کرنے رب کی طرف سے اجازت ہے، اختیار ہے تجھے، رب کی ناراضگی ہے لیکن تجھے اختیار ہے، جو زبان تیری آزاد ہے۔ لیکن فرمایا جب اس میں آئے گا گندی شکل والا، بدبودار جسم والا، اور ایک کبھی خوفناک شکل میں آئے گا تو پوچھے گا کون؟ تو کیا کہے گا؟
انا عملک الخبیث، میں تیرے گندے ناپاک برے اعمال ہوں، تو بدی کے بغیر رہتا نہیں تھا نا۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ بدی کر کے اچھائی کی امید، نافرمانی کر کے اعزاز کی امید رکھتے ہو، ساری زندگی رب کے گھر سے دور رہ کے سمجھتے ہو رب اپنوں والا سلوک کرے، ساری زندگی جرائم کی دنیا میں زندگی گزارنے والے سمجھتے ہو ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اور محبوب کائنات نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یقیض لہ اعمی اصم ابکم، پھر ایک گنگا بہرا اندھا فرشتہ اس کی چھاتی پہ بیٹھ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، ایک برزخ ہوتا ہے۔ کبھی برزخ دیکھا ہے؟ کبھی لینٹر جو نالوں کے اوپر لینٹر ہوتے ہیں، ایک کرین آتی ہے، بڑا برزخ سا ہوتا ہے، وہ زور سے مارتی ہے اور وہ پورے کا پورا لینٹر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک برزخ ہوگا، اور وہ برزخ دنیا کی برزخ جیسا نہیں ہوگا۔ لو ضرب بها جبل لصار تراب، اگر وہ برزخ، وہ ہتھوڑا دنیا کے کسی پتھر پہ پہاڑ پہ مار دیا جائے، لصار تراب، تو وہ جو پہاڑ ہے جس کو آپ بڑے بڑے بم نہیں اڑا سکتے، ہم ٹریک بناتے ہیں پہاڑوں سے، لیکن بڑے بڑے بموں سے ہم سے پہاڑ نہیں اڑایا جاتا، لیکن فرمایا اس ہتھوڑے کی مار سے جو پہاڑ ہے تراب، بھربری ریت کی طرح ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں میرا رب وہ اختیار دے دے فرشتے کو مارنے کا، لیکن وہ مسلسل اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے اس کا سر کچلتا رہے گا، مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کے کہتا ہے قبر عذاب، حساب کتاب تے قیامت والے دن ہونا ہے۔ وہ میرے محبوب کوئی نماز سلام نہیں پھیرتے تھے، کسی نماز میں سلام جب تک قبر سے پناہ کے الفاظ نہیں بولتے تھے۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ قبر سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، روزانہ دن میں 3 مرتبہ، جہنم بھی کہہ دیتی اللہ میرے سے ڈرتا ہے اس کو بچا لے، لیکن سوچا کبھی تنہائی میں یاد کیا قبر سے پناہ مانگی، جہنم سے پناہ مانگی؟ نہیں، ہماری فکر، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہمیں اپنی قبر یاد ہی نہیں۔ اور حدیث پاک ہے، آقا کائنات نے فرمایا، وحی والی زبان نے فرمایا کہ جب وہ فرشتے اس کو مارتے ہیں، یسمعوا ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، جب اسے ہتھوڑے سے برزخ سے وہ فرشتہ مارتا ہے جو خود گنگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، جب اسے مارتا ہے نا، رب تعالیٰ وہ آواز مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق کو سنواتا ہے، الا الثقلین، سوائے 2 مخلوقوں کے، جنات کے اور انسان کے۔ اور اگر یہ سن لیں تو بعض روایات میں آقا نے فرمایا کوئی بھی اپنے مردے نو، میت نو قبر میں دفنائے گا نہیں دفنائے گا۔ حضرات گرامی، آج غلط فہمی میں پڑ گئے ہم۔ آج ہم تمسخر اڑاتے ہیں کہ عذاب تو اسے ہوگا جس کا کوئی مرشد نہیں، عذاب تو اسے ہوگا جس کا کوئی پیر نہیں، عذاب تو اسے ہوگا جو مانتا ہے اس طرح کی باتوں کو۔ حضرات گرامی، میرے محبوب کائنات نے جتنا زور قبر اور آخرت پہ دیا ہے انسان کو ڈرانے کے لیے، کبھی غور کیا کہ دنیا میں میں اپنی حیثیت سے گھر بنا لوں، شریعت کہتی جائز، آپ اپنی حیثیت سے بنائیں جائز، آپ اپنی حیثیت سے گاڑی رکھیں جائز، میں اپنی حیثیت سے رکھوں جائز، کسی کو رب نے زیادہ نوازا ہے مہنگی گاڑی رکھے، اچھا گھر رکھے، اچھا برانڈ پہنے۔ بلکہ محبوب کائنات نے ایک آدمی کو دیکھا جو صاحب استطاعت تھا مگر پرانے پھٹے ایسے ہولیے گیٹ اپ کے اندر تھا۔ آقا نے فرمایا کہ تو ماڑا ہے؟ کہا نہیں اللہ دے رسول، رب دا دیتا بڑا ہے۔ فرمایا پھر اپنا ہولیہ تو دیکھ، اللہ کی دی نعمتیں آپ پہ نظر آنی چاہیے۔
لیکن مرنے کے بعد میرے رب نے یہ اجازت نہیں دی کہ جو جاگیردار ہے اس کی قبر پکی بنا دو، جو غریب ہے اس کی قبر کچی بنا دو، جو امیر آدمی ہے اس کی قبر اونچی بنا دو، جو غریب آدمی ہے اس کی قبر نیچی بنا دو۔ نہیں، شریعت نے ایک اصول دیا، یہاں جیسا وقت کا بادشاہ بھی آئے گا اس بھی کی بھی قبر کچی ہوگی، ایک بلشت سے اوپر نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ایک بلش سے اوپر کی پکی بنائی، ماربل لگایا، شریعت کے خلاف کیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ میں اور تو سنبھل جائے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال، بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور ڈھونڈ وہاں کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان و شوکت۔ کل تجھ میں بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے، اے قاصر سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ وہاں کھڑے ہو جانا، کسی کا کتبہ پڑھنا، 1 2 3 10 20 کتبے پڑھنا، ان میں سے کوئی کتبہ کسی ایم این اے کا ہوگا، کوئی کسی ایم پی اے کا ہوگا، کوئی کسی ڈی پی او کا ہوگا، کوئی کسی ڈی سی او کا ہوگا، کوئی وقت کے جرنیل کا ہوگا، اور پوچھ اس سے بیٹھی ہوئی قبر ویرانہ سناٹا، حتیٰ کہ بعض قبریں اس طرح بیٹھی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر سے کفن بہر آیا ہوتا ہے۔ پوچھ اس سے تیرا وارث کہاں ہے۔ آج تیری قبر کے اوپر مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں، آج تیرا بے یارو مددگار پڑا ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ تیری تکبر، تیری ٹھاٹ، تیری باٹ، تو من پسند نمبر گاڑی کا لیتا تھا، من پسند گھر بناتا تھا، من پسند لائف گزارتا تھا، کتنے گیا تیرا سارا کچھ؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔